السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ایک مرتبہ پھر اب ہم اس شعبے میں ہیں ناظرین کرام دیوا اکیڈمی کے، جہاں پر بچوں کو صرف ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہیں تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے اور تربیت کی جا رہی ہے. توجہ کے کچھ مختلف مظاہرے بھی آپ نے دیکھے. جو ٹیچرز کا انٹریکشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بھی قابل تحسین ہے. لیکن یہاں ایک الگ ہی دنیا ہے. اس وقت جس شعبے میں یا جس ڈپارٹمنٹ میں یا جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں بچوں کو ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. تاکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کہتے ہوئے، لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے معاشرے کی یا بے حسی کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے ہم پر بوجھ ہیں. یہ خصوصی بچے، مینٹلی چیلنجڈ بچے، قوت سماعت اور گویائی سے محروم یہ خدا کی کھلائی ہوئی کونپلیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بوجھ ہیں ہم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں بوجھ نہیں سمجھا اور اپنی صفت صنائی سے ان کی تصویریں اور ان کی ایک المصور کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ماؤں کے پیٹ میں ان کی تصویر کشی کی اور ان کو بوجھ نہیں سمجھا، تو ہم ہوتے کون ہیں انہیں بوجھ سمجھنے والے؟ لیکن بہرحال معاشرے کا ایک عمومی رویہ ہے، اور اس رویے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیوا اکیڈمی کے ذمہ داران نے یہ بھی طے کیا، خاص طور پر جو یہاں کے پرنسپل ہیں رضوان صاحب، میں ان کے لیے دعائیں بھی ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا، وقت کی ضرورت کو بھی سمجھا اور ان بچوں کو ہنر سکھانے کی طرف راغب کیا، سیکھنے کی طرف راغب کیا اور ہنر سکھانے کی طرف جو ان کے اساتذہ کرام ہیں ان کو آمادہ کیا، تاکہ یہ بچے کہیں پر بھی اس طانے کا شکار نہ ہو سکیں کہ بھائی تم تو بوجھ ہو، تمہیں تو کچھ آتا نہیں، تم تو پیدا ہو کر بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو میں یہاں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت کہوں. لیکن یہ سب باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. میرے پاس عالم اور عالم میں جو ای میلز آتی ہیں ان میں بھی کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھیں گے، اور مفتی عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچے تو یہاں ہنر بھی سیکھ رہے ہیں. اب ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم سے پیچھے ہیں؟ ہم سے تو خیر کبھی بھی پیچھے نہیں تھے ناظرین کرام. یہ ہم سے تو بہت آگے ہیں ذہنی سطح پر. ان کی جو ذہنی استعداد ہے، جو ذہنی صلاحیت ہے، ہم سے کہیں آگے ہیں. ہم تو بہت پیچھے ہیں. ہم تو شاید یہ سب کچھ نہ سیکھ سکیں عمر کے اس حصے میں آ کر، لیکن یہ سب سیکھ رہے ہیں. تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں؟ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہی ہیں. آئیے ان بچوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں. تھوڑے بڑے بچے ہیں، لیکن بچہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ساری بچپن کی شرارتیں، رونقیں، اچھل کود، تنگ کرنا، یہ وہ نہیں کر سکے. اور بس ناظرین کرام، وہ جو میں اور آپ انجوائے کر چکے ہیں اپنا زمانہ، شاید انہوں نے اس طرح سے انجوائے نہیں کیا ہے. لہٰذا ابھی بھی یہ ہمارے لیے تو بچے ہی ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر پہلے تو ان کے ٹیچر سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام؟ نگہت. یہاں پر کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ میرے پاس اس وقت میٹرک میں 40 بچے ہیں. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو کیا سکھا رہی ہیں آپ؟ ان کو ہم بیسک سے شروع کر کے ایڈوانس تک لے کے جاتے ہیں. بیب وغیرہ چھوٹے بچوں کی چیزوں سے شروع کر کے لیڈیز قمیض شلوار تک یہ لوگ آ جاتے ہیں. یہ آ جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. آئیے ان سے بات کریں. بہت اچھا. سیدھے لگتا ہے. احمد نام ہے. احمد نام ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ سے بات کیسے، آپ ایسے کیسے؟ شروع میں جب یہ میرے پاس آئے تھے تو بڑے ہچکچا رہے تھے کہ میں لڑکی تو نہیں ہوں، میں سلائی کیوں کروں، میں تو ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم ان لوگوں کو اس طرف لے کے آئے تو اس کو کافی شوق ہوا، اور اب یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سے. احمد یہ کر کے بتائیں میں اس کو. پہلے سے بالکل شوق نہیں تھا، لیکن اب یہ خود شوق سے سب کچھ کر رہا ہے. سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہے ناظرین کرام. ڈل گیا پہلی دفعہ میں ڈل گیا. اے خواتین سیکھو، یہ خواتین سیکھیں. ایک ہی دفعہ میں دھاگا ڈالا ہے. بہت اچھی سلائی کرنے لگ گئے. ماشاءاللہ. اوہو، ان کے تو پیرنٹس بھی حیران ہوتے کہ کیسے آپ لوگوں نے سکھایا. اچھا. ہاں چلائیں. اچھا بھائی بڑی مہارت کے ساتھ کر رہا ہے. تو صفائی سے کرتے ہیں.
دیکھیں یہ بھی کیا زندگی ہوتی ہے ناظرین کرام کہ بچے آپ کے پاس موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کو مسکرا کے بھی دیکھ رہے ہیں, انہیں معلوم بھی ہے کہ آپ ان کے پاس آئے ہیں, لیکن آپ کی بات نہیں سن پا رہے. میں اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ بچے سن نہیں پا رہے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے پاس آیا ہوں. یہ میری آواز سن رہے ہیں؟ اچھا, آپ جانتی ہیں مجھے؟ جانتی ہیں؟ اچھا, ٹی وی میں دیکھا ہوگا. اچھا, آپ کیا کر رہی ہیں؟ پھول بنا رہی ہیں, فلاورز. اچھا اچھا, یہ تو آپ اچھا رومال تیار کر رہی ہیں. رومال تیار. آپ کا نام کیا؟ ہاں, آپ کا نام کیا؟ میرا نام آپ بتائیں کیا نام ہے میرا؟ ڈاکٹر نام ہے. ڈاکٹر عامر. ڈاکٹر عامر, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بچے دیکھیں سن نہیں پا رہے, لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو سنتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کے لیے چیزیں تیار کر رہے ہیں. یہ عامر بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک نظام ہے کہ اگر کسی ایک اعتبار سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو دوسرے اعتبار سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے, پک کرنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت. اس لیے میں نے عموماً دیکھا کہ جو معذور ہوتے ہیں, مثلا اگر ہاتھ نہیں ہے تو وہ پیروں کے اعتبار سے اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ کام جو ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے وہ پیر سے کر لیتے ہیں. اس طرح اب اگر بالفرض بولنے کے اعتبار سے کوئی لکنت یا سننے کے اعتبار سے کوئی کمی ہے تو سوچ اور ذہن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ حد تک کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. باقی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں کمی ہے وہ آخرت میں تو پوری اس کا اجر و ثواب, اس کی نعمتیں بالکل اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. آئیے اس طرف بھی ذرا چلتے ہیں ناظرین کرام, اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں کہ وہ ٹیچر بھی قوت سماعت سے محروم ہیں اور یہیں پر انہوں نے پڑھا ہے, اور اب یہاں پر پڑھنے کے بعد وہ بچوں کو سکھا بھی رہی ہیں. تو ان سے کرتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیٹھیے 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 بیٹھیے. السلام علیکم. جی, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے. اور بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ اچھا ہاں اچھا اچھا, اور یہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ. اچھا ہاں ہاں اچھا, اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہاں 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 اچھا, یہ بتا رہی ہے کہ پہلے یہاں پہ ڈرائیگرام بنتا ہے, اس کے بعد پھر یہ تیار ہوتا ہے. ڈرائیگرام بنتا ہے, پھر یہاں کٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر یہ ایمبرائڈری ہوتی ہے. یعنی ایک پورا ایک پروسیس ہے یہ بتا رہی ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایمبرائڈری ہو رہی ہے ناظرین کرام. تو ان سے آپ بات کر لیتی ہیں؟ بات ہاں, مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات ہو جاتی ہے میری ان سے. تو نگہت صاحب یہ جو یہ یہیں پر پڑھا تھا انہوں نے یہیں سے پڑھا, یہیں سے گریجویٹ کیا, اس کے بعد یہیں جاب کر رہی ہے. اچھا, مجھ سے سینئر ہے یہ. اچھا, اور خوش ہوتی ہیں یہاں پر یہ کام کر بہت خوش, بہت مطمئن. اچھا, اور یہاں کتنے عرصے انہوں نے یہاں پر پڑھا؟ انہوں نے بی اے کیا یہاں سے, نرسری سے لے کے بی اے کیا ہے. بی اے کیا ہے. جی. اچھا, بچے ان کی بات زیادہ سمجھ لیتے ہوں گے؟ ہاں, بہت خوشی سے. اچھا, بیٹھیں آپ بیٹھیں. نہیں آپ بیٹھیں 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 آپ بیٹھیں. تو پوچھ رہے ہیں تم یہاں خوش؟ خوش خوش, ہمیں تو خوش کا مطلب یہ آتا ہے. کہاں خوش؟ اچھا, خوش کیسے ہوتا ہے؟ ایسے بہت خوش, بہت خوش, بہت پسند یہاں پر, بہت پسند, بہت خوش, بہت خوش. مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ اس بچی نے یہیں پر پڑھا ہے. میں اس بات پہ بڑا حیران کن ہوں کہ جن بچوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں جی, اور طالب علم بننے کے قابل نہیں سمجھتے, انہیں اس ادارے نے استاد بنا دیا, ٹیچر بنا دیا. ہاں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کی بہت بڑی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے گا. یہ بہت بڑا جہاد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں, مسکینوں, بے سہاروں کی مدد کرنے والا, کفالت کرنے والا بالکل ایسا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار, رات کو قیام کرنے والا, دن کو روزہ رکھنے والا. یعنی یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اس کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا, ان لوگوں کی دلجوئی کرنا, ان لوگوں کے اوپر خصوصی توجہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے واقعتاً.